کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول 1 روپیہ فی لیٹر مہنگا ہو گیا، جبکہ پیٹرول فی لیٹر کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول 1 روپیہ فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایک اور خط سامنے آ گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت مختلف ججز نے خط لکھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ ججز کی جانب سے صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کی کاپی بھجوا دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کاپی بھجوا دی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس خط میں کہا ہے کہ سندھ، لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط کی کاپی بھجوائی گئی۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا ضروری ہیں، یہ کہا گیا ہے خط میں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ پی ٹی آئی والے فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ مذاکرات کو آگے نہیں لے کر جانا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی لچک دکھائی، پی ٹی آئی والے مذاکرات میں غلطی سے آگے گئے تھے۔ مذاکرات ان لوگوں کا ایرا آف ایکسپرٹیز سے ہے ہی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ وہ اب اپنی اسپیشلائزیشن کی جگہ چلے گئے ہیں۔ ان کی اسپیشلائزیشن ایریا راستے روکنا، حملے کرنا اور دھرنے دینا ہے۔ وہ حملے کریں، ریاست اپنے شہریوں کے وقار کا دفاع کرے گی۔ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت آگے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ہمارے ایم این اے غوث کو اٹھایا گیا، 48 گھنٹے سے لاپتہ ہیں۔ طاقتور حلقوں کے آن بورڈ ہوئے بغیر حکومتی کمیٹی مذاکرات نہیں کر سکتی تھی۔ جمہوریت کے چیمپئنز بننے والوں کو جمہوری حق دینے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ 2.5 سال کا حساب مانگا جاتا ہے، 30 سال کا حساب کون دے گا؟ تحریک انصاف ڈیڈ لائن کے بعد بھی کہے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ حزب اقتدار حزب اختلاف کو ڈائیلاگ میں رہنا چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کو 26 نومبر بھی سمجھ نہیں آئی تو 8 فروری کو آ کر دیکھ لے۔ پی ٹی آئی نے جس طرح نظام حکومت چلایا ہم بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں سہولیات انجوائے کریں، اور کہیں انقلاب لانا ہے، ایسا انقلاب آتا نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دراصل ان کے پاس اختیارات نہیں۔ کہا ہم پیکا ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں، حکومت آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئی ہے اور اس کا امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا۔ مزید کہا کہ 8 فروری کو سوابی میں ایک بھرپور جلسہ ہوگا۔ پاکستان میں آزادی صحافت یا آزادی سے بات کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ انصاروں کے خلاف یہ کیسز لگائیں گے اور وہ لگا رہے ہیں، اور اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی مزاحمت آگے تک لے کے جائیں گے۔ 8 فروری کی تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی سوابی میں ایک بھرپور جلسہ ہوگا۔ شو کرنا ہے کیونکہ سکندر سلطان راجہ اور اس کی الیکشن کمیشن کے ممبران نے 8 فروری کو جو ملک کے ساتھ فراڈ کیا وہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں صحافتی برادری سراپا احتجاج، شہر شہر احتجاجی ریلیاں، پیکا ایکٹ کے خلاف اور آزادی صحافت کے حق میں نعرے بازی۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ صحافیوں نے حکومت سے پیکا ایکٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ ملک بھر کے پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ صحافیوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر سیاہ پرچم لہرایا گیا، جبکہ صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ صدر پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ صحافی کہتے ہیں پیکا ایکٹ کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی، آزادی صحافت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پیکا کالے قانون کے خلاف پی ایف یو جے کے یوم سیاہ کی کال پر کراچی یونین آف جرنلسٹ کے زیر تمام کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ صحافیوں کے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور میں صحافتی تنظیموں کا احتجاج، قائدین اور کارکن پیکا ایکٹ کے خلاف پھٹ پڑے۔ صدر پریس کلب ارشد انصاری کہتے ہیں پیکا ایکٹ کے کالے قانون کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر احتجاج کریں گے۔ اس ایکٹ کی موجودگی میں صحافی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ رحیم پیار خان میں بھی صحافی پیکا ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج، پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ بھاولپور میں بھی صحافیوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پیکا ایکٹ کے خلاف اور آزادی صحافت کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، مشاورت میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیکا ایکٹ کا بنیادی مقصد سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائے جانے والے نقصانات کا تدارک کرنا ہے۔ پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور خطرات کے تدارک کے لیے عمل میں لایا گیا۔ یہ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں، اس کے تدارک کے لیے یہ ایک پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ ابھی بہت گنجائش ہے بات چیت کی بھی، بہت گنجائش ہے مشاورت کی بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ گنجائش موجود ہے بلکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور سوشل میڈیا کی ابیوز کو روکنے کے لیے ایک اچھا کام کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے تمام جرنلسٹ باڈیز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ سیاسی کارکن ہوں، مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں، مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس حکومت میں اتنی قوت نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے۔ اس حکومت کو جو لائے وہی چلا بھی رہے ہیں۔ کے پی میں جو حالات ہیں پنجاب میں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ ریاست کی سطح پر بلوچستان کی صورتحال کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ پیکا ایکٹ کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان بولے، پیکا ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لی جائیں۔ دونوں کو کوئی معاملہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ اختیار رکھتے ہیں اگر وہ رابطہ کریں گے تو پھر سوچ سکتا ہوں۔ تو اپنی پارٹی کے اندر ہی اس کا احتساب کر لینا چاہیے۔ راستے غیر محفوظ ہیں، مسافر غیر محفوظ ہیں، اور بھتے لوگوں سے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ انسانی سمگلنگ جو ہے ایک انتہائی گھناؤنا دھندا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، سب سے بڑھ کر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو انسانی سمگلنگ ہوتی ہے، شاید اس کی برابری کوئی دوسرا ملک کر سکتا ہو۔ ایف بی آر کا اسلام آباد میں ریسٹورنٹس کے خلاف ایکشن۔ جولائی 2024 سے 31 جنوری 2025 تک 29 ہوٹلز سیل کیے۔ 7 ماہ میں سیلز ٹیکس کی مد میں ریسٹورنٹس سے 2 ارب روپے ریکور کیے گئے۔ ایف بی آر کا اسلام آباد میں ریسٹورنٹس کے خلاف ایکشن۔ جولائی 2024 سے 31 جنوری 2025 تک 29 ہوٹلز کو سیل کیا۔ 7 ماہ میں سیلز ٹیکس کی مد میں ریسٹورنٹس سے 2 ارب روپے ریکور کیے گئے۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی مد میں جنوری میں ریکارڈ 22 کروڑ روپے ریکور کیے۔ ایف بی آر نے خلاف ورزی پر 11 دسمبر سے 31 جنوری تک 12 ریسٹورنٹس کو سیل کیا۔ جنوری میں سیل کیے گئے ریسٹورنٹس میں بٹ کڑاہی I8، جانان افغان I8، چائے او کلاک، کاسپاس، چٹھاز، واجد فش اینڈ تکا، لنڈی کوتل شنواری، کاف، چائنا ہاٹ پاٹ، روایت، دی لاسٹ ٹرائب شامل ہیں۔ ایف بی آر نے جولائی سے 10 دسمبر تک 17 ریسٹورنٹس سیل کیے۔ 2024 کے 6 ماہ میں ایٹلے ریسٹورنٹ F7، شاہ جی فوڈز، مرچی 360، البائک، کابل ریسٹورنٹس، کابل بازار ریسٹورنٹ G9، ملنگ جان ریسٹورنٹ F10، G9، کیسی گرل، بادشاہ استنبول F7، آداب ریسٹورنٹ F6، ہاٹ اینڈ چلی بلیو ایریا، بٹ کڑائی F8، بسم اللہ تکا F8، سب وے، سینٹورس مال، کرسٹیز ڈونٹس اور رمبا کو سیل کیا گیا۔ ایف بی آر نے اس عرصے کے دوران 1 ارب 17 کروڑ روپے ریکور کیے تھے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب کی بیٹیوں کے لیے شفیق ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔
مالی مسائل کا شکار والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کی باعزت رخصتی کا اہتمام کر کے وزیر اعلیٰ نے اہل پنجاب کے دل جیت لیے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے وزیر اعلیٰ کے دھی رانی پروگرام کے تحت سرگودھا میں 59 جوڑوں کی شادیوں کی اجتماعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں۔ دھی رانی پروگرام وزیر اعلیٰ کے خواتین کی بہبود اور ان کے بہتر مستقبل کے عزم کا عملی نمونہ ہے۔ 9 بیاتا جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ روپے سلامی اور گھریلو استعمال کی اشیاء بھی دی گئیں۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے نو منتخب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وفد کی ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر فیصل نیاز ترمیزی سے ملاقات وفد کی قیادت شبیر مرچنٹ نے کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات کے دوران پاکستان بزنس کمیونٹی کے وفد نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کاروباری تعلقات بڑھانے کے حوالے سے ویژن اور حکمت عملی پیش کی۔ ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سفارت خانے سے تعاون بھی طلب کیا۔ سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے نئے بورڈ آف ڈائریکٹر کو مبارکباد دی اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں سفارت خانہ پاکستان کے تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستانی میڈیا اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں تاریخی معاہدہ، 4 بڑی تنظیموں نے ترقی کے لیے ہاتھ ملا لیا۔ پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، پاکستان ایڈورٹائزرز سوسائٹی، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے میڈیا اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی اجتماعی ترقی کے لیے اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ میڈیا، ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں شفافیت، پیشہ ورانہ مہارت اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ چاروں تنظیمیں مل کر صنعت کو درپیش چیلنجز پر توجہ دیں گی، جس میں ریگولیٹری معاملات، مالیاتی شفافیت اور ڈیجیٹل تبدیلی جیسے چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد حسین کباڑیا کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد نہ صرف صنعت کے مفادات کا تحفظ کرے گا بلکہ تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کو بھی فروغ دے گا۔ ہم سب مل کر منصفانہ پالیسیوں اور پائیدار ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اس معاہدے سے پاکستان کی ایڈورٹائزنگ اور میڈیا انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس میں صنعت کی ترقی اور عالمی معیار کے مطابق جدت لانے پر زور دیا جائے گا۔ سی بی ڈی پنجاب اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کا بڑا اقدام 20ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے لیے بطور ٹائٹل سپانسر اشتراک کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب لاہور میں ہوئی۔ سی بی ڈی پنجاب کے چیف آپریٹنگ آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور ججوا اور ٹی ڈی سی پی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناصر محمود بشیر نے معاہدے پر دستخط کیے، اور اس موقع پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور ججوا نے کہا کہ یہ اشتراک پنجاب میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے چولستان جیپ ریلی کو قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کی سماعت پیر تک ملتوی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ روز سننے میں آتا ہے کہ اتنے نوجوان شہید ہو گئے، حملہ آور سویلینز ہوتے ہیں، 2D12 کو کالعدم قرار ہونے پر ملزم کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ اس وقت ملک کے 2.5 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ کہا ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلینز ہی ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ ایف بی علی اور حملے کی کئی عدالتوں میں توثیق کی گئی۔ 21 ترمیم کا فیصلہ 17 ججز کا ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ کے مطابق سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں، انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ ترمیم 2023 کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ 7 فروری کو سماعت کرے گا۔ بانی نے صدا کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم 2023 کو خلاف آئین قرار دیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم 2023 کے خلاف جو استدعا کر دی گئی ہے، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات، بیٹوں سے فون پر بات اور دیگر جیل سہولیات فراہمی کا کیس۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا مستقل بنیادوں پر میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو مناسب انتظام کر کے پرائیویٹ طور پر بھی چیک اپ کروایا جا سکتا ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل میں بیرون ملک فون کال کی سہولت موجود نہیں ہے۔ بیرون ملک فون کال کی سہولت تب دی جاتی ہے جب عدالتی آرڈر موجود ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ABN نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔